السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہمیں ایک گورکھن نے بھیجا ہے جو گلشن اقبال کا خدمت گار ہے۔ یہ استان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ اس گورکھن کا نام نور الاسلام ہے۔ اس نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اپنا بڑھاپا میں گزار رہا ہوں۔ آج سے تک میرے ساتھ اس قبرستان میں پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی بہت تیز تھی اور جو کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ بارش جا کر رات کو تھمی۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت کو آتے آتے رات کے 10 بج گئے اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوئے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے ہی لگا تھا کہ میں نے ابھی آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میں اس روشنی کی جانب گیا اور جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے قریب پہنچا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھی۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی سی آواز میں کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ وہ آئے گا اور یہ آ گیا اب ہمارے پاس۔ ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھی۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج تم اس تعویذ کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک اور پیاس مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیاں اس طرح داخل ہو گئی جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو موجود تمہارے مرشد کا دیا ہوا تعویذ ہے، اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا تھا اور رات کے وقت میں وہاں نہیں جاتا تھا۔ تو دوستو، آج کی اسٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہے
تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔